الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خلق طريقين سلكوا علما سهل الله به طريقا للجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی یہ آیت اور حدیث پاک کی روایت ابھی نماز پڑھی اللہ کی جان میں کمال کرتے سکھا دیا گیا. قرآن برکت کی چیز ہے, حدیث برکت کی چیز ہے اور زندگی کا ہونا ہے, زندگی کا ہونا ہے. دعا کرنا اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے کو نصیب فرمائے اور سمجھنے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے اعلان کرنا کرنے والے کو بہت بڑی بات فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مقام مل جائے بہت بڑی چیز ہے. دنیا کے دار میں کچھ ہوتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تواضع کا طریقہ سکھایا ہے, پھروکنی سکھائی ہے. لوگوں کے سامنے کی مدد کرتے ہوئے رہنا اور ایک اعزاز کرتے رہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور ایمان کو عطا فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ کوئی انسانیت کو ان کو باپ بنایا. خود اللہ تعالیٰ نے کو نبوت کا مقام دے کر کے اعزاز سے نوازا اور اللہ تعالیٰ کے مبعوث فرمانے کا جو مقصد تھا حکومت الہیہ کا قیام. چنانچہ قرآن کریم ذکر کیا ہے انی جاعل خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے جو طے فرما رکھا تھا, اللہ نے بہت پہلے طے فرما رکھا تھا, ازل سے طے فرما رکھا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں بدلتا نہیں ہے. اللہ نے پہلے سے طے فرما رکھا ہے آدم علیہ السلام کو نائب اور خلیفہ بنا کر کے بھیجنا, لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا تھا کس کو بنا کے بھیجیں گے. ایک عام بات ہے ارشاد فرمائی انی یقینی بات ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں خلیفہ اور نائب بنا کے بھیجوں گا. نائب کا مطلب یہاں کیا ہے, جو آئے گا وہ نائب شریک ہو جائے گا. بادشاہ کا نائب بادشاہ کا نائب ہوتا ہو, بادشاہ کا بیٹھ درجہ اس کو ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ جو نائب بنا رہے ہیں انسان پر اولاد آدم تک اللہ تعالیٰ کے احکام فرامین کو پہنچانا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو رسولوں کو منتخب فرمایا. براہ راست ہمارے اللہ تعالیٰ سے گفتگو نہیں ہو سکتی, بات نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور آدم علیہ السلام کو جنت دکھا دیا, مائے طلبہ کو جنت دکھا دیا, جنت کے میوے اور مزے دکھا دیا اور دکھائی نہیں دیا کیا کیا چکھا دیا اور پھر بھیجا. لیکن اولاد آدم کو نہیں دکھایا اور آج تک لوگوں کو نہیں دکھایا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور نبیوں کو بھیجا
کتابیں نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم، یہ 4 کتابیں تو بالکل معروف ہیں، ان کا انکار کرنا جو ہے وہ قرآن کا انکار ہے، اس واسطے ان کا انکار بہت سخت ہے۔ تورات، انجیل، زبور سب کتاب پاک ہے اور قرآن کریم بھی کتاب پاک ہے، لیکن قرآن نے کیا کیا، آخر کے سب کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم کی تورات کی، زبور کی، انجیل کی باتیں جو تھی وہ صحیح نہیں تھی، نہیں، ان کے مضامین کو قرآن پاک میں جمع فرما دیا اور پھر قرآن پاک کو دے دیا، اس کو پڑھو باقی بند کر دو، اور پھر ان کے لوگوں نے پہلے بات بھی کر دی۔ اور یہ منظر سامنے آیا، چاہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو اور آپ کا جو نسخہ پاتے تھے اس کو پڑھ رہے تھے، اور اس میں اور کے مضامین کے احسائی میں جو بہت سے لوگ ہیں تو اس میں اتنا مر ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے سنا رہے ہیں۔ وہی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اس تورات کے نسخے کے اندر موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پردے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، وہ چہرہ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ چہرے پہ غصے کے آنے چہرہ بدل رہا آپ کا۔ عمر فاروق کو وہیں سے للکارا کہ دیکھتے نہیں کیا حال ہوگا۔ کبھی بات ہوا ہے کہ اور آپ کا پردہ لے کے آئے ہو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو میرے اتباع کے بغیر چارے کار نہیں تھا۔ ہمارے قرآن میں حدیثوں میں 2 طرح کے مضامین ہیں، ایک کا تعلق اس سے ہے جو عقائد سے متعلق ہے، ایمانیات سے متعلق ہے۔ ایمانیات سے متعلق جتنے مضامین ہیں وہ وہاں سے لے کر کے تمام اسلام کے زمانے سے وہی چلے آ رہے ہیں، تو کوئی تغیر نہیں ہے۔ اور آپ میں بھی بیان کیا گیا، زبور میں بھی، انجیل میں بھی بیان کیا گیا، اور یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ مسائل میں اختلاف ہوتا رہا۔ آدم علیہ السلام کا نکاح ان کی اہلیہ محترمہ سے ہو رہا ہے، ان کی بیٹی سے، ان سے جو پیدا ہوئی ہے، جو کہیے جو آدم سے پیدا ہوئی ہے انہیں کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ مسائل مسئلہ جزیہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی اور خاندان نسل نہیں ہے۔ اتنا فرق تھا کہ جو بیٹے بیٹیاں ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، یہ مانا ہے، اتنی حرمت تھی۔ باقی دوسرے ماں بہن کے ساتھ جو بھائی پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو بہن پیدا کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ یہی ہے جو قرآن پاک میں قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قابیل بہت خوبصورت اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت خوبصورت، حابیل اور ان کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن اس طرح اس انداز کی نہیں تھی، فرق تھا۔ شریعت آدم علیہ السلام کے لحاظ سے حابیل کی بہن کا قابیل کی بہن کے ساتھ یہ درجہ دیے اور قابیل کی بہن کا حابیل کے ساتھ نکاح کا انتخاب ہوا، آگے بتا دیا۔ اب وہ آ گیا حسن جمال، کہا میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کروں گا، اور اسی میں یہاں پر مانا پہنچا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ میں یہاں اس طرح بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں بھائی بہنوں کا نکاح ہو رہا تھوڑا سا یہ مسائل جزیہ ہے، ان میں جو ہے بعد میں فرق ہوتا چلا آیا۔ مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام زمانے میں احکام مرتب تھے، عیسیٰ علیہ السلام درمیان زمانے میں آئے تھے، اور اس زمانے میں بہن ہے وہ توسط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، مبعوث فرمایا، علیہ السلام کو فرمایا تاکہ لوگوں پر اللہ کے احکامات جاری کر دیے جائیں۔
لوگ اللہ کے احکام کو، اللہ کے مضامین کو، اللہ کے احکام کو، مضامین کو، اللہ کی مرضیات کو جان لیں اور انسان بن کر کے، آدم کی اولاد بن کر کے اس انداز پہ ہے جس انداز پہ قرآن چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، کتابیں چاہتی ہیں اور صحیفے چاہتے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کوئی چیز نظام چلا، درمیان میں گڑبڑیاں ہوئی، کچھ بت پرستی ہے حدیث علیہ السلام زمانے میں ہوئی، حضرت علیہ السلام زمانے میں بہت زیادہ شروع ہو گیا بت پرستی وغیرہ کا۔ وہ واقعات حضرات کو معلوم ہے کہ علیہ السلام سے کشتی بنا کر دیا گیا اور اسی طریقے سے ان کو اپنے لوگ جمع کرتے اس میں لے جانے میں دیا گیا۔ اللہ نے ان مسلمانوں کو جو نوح علیہ السلام کے ہاتھ سے ایمان قبول کیے گئے تھے ان کو محفوظ فرمایا اور ساری دنیا کے انسانوں کو تباہ برباد کر دیا۔ جانوروں کو لے کے جوڑے کو روا دیا تھا اور باقی کو تباہ کر دیا، جن سے پھر آئندہ نسل کر سکے۔ موجی جانور ہے، سانپ ہے، شیر ہے، ان سے نوح علیہ السلام نے عہد لیا کہ تم کو اس شرط کے ساتھ دعا کریں گے کہ تم ہمارے لوگوں کو اذیت نہ پہنچانا۔ شیر کا کام کیا ہے، سانپ کا کام کیا ہے، یا تو آگے یا کاٹنے، اذیت پہنچا دے۔ تو جہاں عہد نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے یہی ہے۔ تو انبیاء کی بعثت انسان کو انسان بنانے کے واسطے بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہم کو اللہ کے حکموں کے ماتحت چلنے کے واسطے، اللہ کا بندہ بن کر کے رہنے کے واسطے بعثت ہوئی ہے۔ یہی کام اس وقت لے کر کے آج تک چلا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا فرائض القرآن وعلموا الناس فإنی مقبول۔ تین باتیں اس میں ہے، دو حکم ہے اور ایک خبر ہے۔ حکم یہ دیا گیا کہ فرائض کو سیکھو، دین کو سیکھو، قرآن کو سیکھو، وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ اور سکھاؤ لوگوں کو۔ سیکھنا بھی فرض اور سکھانا بھی اپنی ذمہ داری اللہ نے ڈال دیا۔ اللہ نبی ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم سے مراد کیا ہے؟ علم دین ہے، علم صحیح ہے، علم جہالت، جو علم اللہ تک نہ پہنچا دے وہ علم جہالت ہے، علم ہے ہی نہیں۔ اب علم کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ کی معرفت کرا دے، اب تعالیٰ کی پہچان کرا دے، اب تعالیٰ کا تقویٰ ہمارے دل میں ڈال دے، اللہ کا سچا پکا بندہ ہمیں بنا دے، وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ باقی یہ علوم جو ہے دنیا کے، یہ علوم دنیا کی کمائی کے واسطے ہیں، اس کو ضرورت پر حاصل کر لیا جائے اور حلال طریقے سے روزی اور اپنے خودرویش کا سامان، پہننے کا، اوڑھنے کا سامان کر لے، جو ضروریات ہماری ہیں۔ لیکن یہ علم دین جو ہے وہ مقاصد میں سے نہیں ہے۔ علم دنیا مقاصد میں سے نہیں ہے، مقاصد میں سے علم دین، مقاصد میں سے علم دین ہے۔ اور اس کے ساتھ دو حکموں کے ساتھ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دیا ہے، انی مقبول، میں رہوں گا نہیں، مجھے دنیا سے جانا ہے اور وفات ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس کے اندر قرآن نازل کیا گیا اور آپ کے قلب پر علوم نازل کیے گئے، ان علوم کو آپ نے حدیثوں کی شکل میں بیان کیا اور 23 سالہ زندگی میں دین مکمل ہو گیا اور زیادہ
سے مسائل آئے ہیں وہ مدینہ طیبہ کی زندگی میں آئے ہیں. مکہ مکرمہ میں تو عقائد کا معاملہ تھا، شرکیات سے پاک ہونے کا معاملہ تھا. تو اب جو زیادہ مضامین آئے ہیں وہ کہاں آئے ہیں؟ مدینہ طیبہ کے اندر کے 10 سال کی زندگی میں ہے، اور 67 سال کی زندگی میں بھی، اور 13 سال کی وہاں زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات آئے ہیں وہ مسلمانوں کو مخفی نہیں ہے، ان کے ذکر کا اوقات نہیں محبت. اور آپ کے حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کے مکمل اور کامل ہونے کا اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا. اسی طریقے سے جب اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو یہ ہوا کہ صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس سے پوچھا، ابن عباس جب حضرت عمر فاروق ابن عباس کا بات یاد کرتے تھے، ہم پوچھا بتاؤ تم کیا تفسیر ہے؟ کہا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی میں اتنے افراد تیار کر دیے گئے، اتنے افراد تیار کر دیے کہ جس ذات والا صفات کو ہر طرف سے دبانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، اور غزوہ خندق و احزاب میں ایک طرف سے جمع ہو کر کے گھیر دیا تھا. جس کو اللہ رکھنا چاہے اس کو کوئی اور جو ہے مٹا نہیں سکتا ہے. سب جمع ہوئے، سب کوئی نشانی دکھائیے، کوئی نشانی دکھائیے، کوئی نشانی دکھائیے. آپ وسلم تشریف لے گئے باہر اور شام کو اشارہ کیا، ایک ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، ایک اوپر ہی تب بھی گئے تو مشہور کر دیا ہے، نظر بندی کر دیا ہے. اب جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں وہ آئے، وہ بتائیں آقا ہم نے وہاں بھی دیکھا ہے، تو مانیں گے. چنانچہ جو لوگ آئے انہوں نے کہا ہم نے دیکھا. یہ واقعہ رات کا ہے. ڈاکٹر مطالبین سیرت کتاب میں کن ملکوں میں اس وقت کیا اوقات تھے، کیا وجہ تھے، دن تھا کہ رات تھی، اس کو ذکر کیا ہے. جو چاہے وہاں سے معلوم کرے. رات میں کوئی نکلتا بھی اگر ہے کسی ضرورت سے تو وہ چاند دیکھتا ہے. کتنے دن گزر جاتے ہیں چاند دیکھنے کی نوبت نہیں آتی تو کون دیکھتا ہے. اور چاند دو ٹکڑے ہوا تھا لیکن چاند کی جو روشنی تھی زمین پر وہ برابر تھی. اگر تاریخی ہوتی تو آدمی نہ جا سکتا تھا کہ یہ تاریخی کیوں. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اور مانا بتایا. پھر آہستہ 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 ایمان بڑھتا ہے. میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی جماعت طے فرمایا، اتنی بڑی جماعت جو ہے تیار فرمایا. اس جماعت کا کام کیا تھا؟ اپنا کرتے کراتے، کسی پر بوجھ نہ ڈال کر کے، کسی کا تسنگر نہ بن کر کے، کسی کا محتاج نہ ہو کر کے، اپنی زندگی میں وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کیا تھا، صحابہ میں جو ڈالا تھا، قرآن نے جو ذمہ داری دیا، اس ذمہ داری کو صحابہ کرام نے نبھایا. اب آپ جب تاریخ و سیرت کی کتاب دیکھیں گے تو صحابہ کرام سب کی قبر مدینے میں، مکے میں، ملکوں میں پھیل گئے اور جہاں تک گئے وہاں تک کی زبان قرآن والی زبان بنا دیا ہے. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حقیقت عرب نہیں ہیں لیکن وہاں عربی بولی جاتی ہے. صحابہ کرام کی یہ محنت کیا بتاتی ہے؟ پھر تابعین نے کتنی محنت کیا، حدیثوں کو کتنی محنت سے جمع کیا، یاد کیا، کروایا.
حدیث کے جو نقل کرنے والے روایت کرنے والے ہیں ان کی پوری تاریخ مرتب فرمائے. یہ بات دین محفوظ رہے اور ان حدیثوں کے نقل کرنے میں کوئی غلط آپ کے درمیان میں نہ آ جائے. سب کے حالات اداروں لکھتے ہیں سب پیدائشی وفات بھی ان کا خالدہ کون ہے, ان کے سلامتہ اور شاگرد کون ہے, ان کے کیا حالات تھے, سبھی کا. ہمارا یہ دین جو ہے وہ بہت کامل و مکمل ہے. شرطی گزارے نے لکھا ہے کہ ہمارا دین کامل و مکمل ہے, کسی سے لینے کا محتاج نہیں ہے. جو تعلیم صحابہ کرام نے دیا ہے اور جو تعلیم سیکھا ہے وہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری. اسی لیے ایمانیات سے پہلے زور دیا جاتا ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الفاظ پڑھی کرو, اس کا معنی صحیح سے جانو اور اس کے مضامین کو سمجھو اور سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنا عقیدہ کرو. اس دعا ایمان میں بیان کیا گیا آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ایمان لائے اللہ کما ہو باسمائہ وصفاتہ, اللہ کی ذات جیسی ہے ویسی ہم مانتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی ذات کو ہم پورے طور پر سمجھ سکتے ہیں. انبیاء نے جو اشارات دیے ہیں اس سے اللہ کی قدرت وغیرہ کا انداز ہوتا ہے, لیکن اللہ کی ذات کو مکمل طور پر پہچان لیں. معرفت اپنی جس کی تعلیم نبی علیہ السلام نے دیا باقی اللہ کی گناہ اور حقیقت تک انسان نہیں پہنچ سکتا. بس کما ہو باسمائہ سے بات ہی اللہ کی ذات پہ ایمان, اللہ کی تمام صفات پہ ایمان. جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی, تمام صفات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اور آگے وقبلت جمیع احکامہ, اللہ کے تمام ہم کو مقبول ہے, منظور ہے. منظور کا مطلب ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے, ہمیں وہی قانون مطلوب ہے. قرآن نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کا معتبر جو ہے اسلام ہے. قرآن نے اعلان کیا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو غیر اسلام اختیار کرے گا تو مقبول نہیں ہوگی. اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہم کو اللہ کی طرف سے دینے والے ہیں اور قرآن کی تفسیریں بتانے والے ہیں, حدیثوں کے مضامین بیان کرنے والے ہیں, بغیر ان تک جو ہے ہم اللہ کی مرضیات معلوم نہیں کر سکتے. جب ہم تک پہنچے ہوئے تو نبی علیہ السلام کی اتباع اور ہر زمانے میں نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ کلمہ رسالت کا نام کیا ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان لانے کے بعد سب سے اول درجے میں جو ہے نماز, اللہ اکبر سے لے کر کے بلکہ اذان سے لے کر کے پھر اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کیا ہے, سراپا نماز ذکر ہے. اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کہنے کے بعد والدہ محترمہ سے بات کر سکتے ہیں, شیخ سے بات کر سکتے ہیں, وقت کے امیر المومنین سے بات کر سکتے ہیں. کسی میں کہا کرتا ہوں جس طریقے سے اللہ اکبر کا کلمہ باندھنے کے بعد سلام پھیرنے تک جو ہے پابند ہم ہو گئے ہیں. جو جہاں ذکر کرنے کو کہا گیا پڑھنے کا وہی پڑھتے ہیں, وہی کرتے ہیں. اتحیات سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, سورہ فاتحہ کا اتحیات نہیں پڑھتے. جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے اس ترتیب کے لحاظ سے نمازیں پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور ایمان کا کلمہ مانگا ہے. اب جو کلمہ طیبہ کا تقاضا ہوگا اسی کے لحاظ سے ہماری زندگی گزرے گی. نماز میں اللہ نے مشق کر دیا, پڑھا دیا,
اور پھر پوری زندگی جو ہے ہم اسی انداز پہ رہیں گے، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کمانے عبادت سب میں کیا ہے جیسا رسول علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کریں گے ایک اخلاص، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق کریں گے دو کام آدمی اپنا کرنے کا۔ ہمارے بات کیا بیان کرتے ہیں، یہ نماز اور کلمہ سیکھنا، اور اس کے ساتھ ایک نمبر ہمارے آتا ہے جو پہ القا کیا گیا تھا، علم اور ذکر۔ علم کے ساتھ ذکر کو جوڑا ہے، لا علمی کے ساتھ کا ذکر معتبر نہیں ہے، اور صرف علم میں لگ جاؤ اللہ کی یاد میں لگو یہ معتبر نہیں ہے، اس لیے حضرت نے ان دونوں کے ساتھ جوڑ دیا، علم اور ذکر۔ سیکھو اور سکھاؤ، سیکھو اور سکھاؤ، اسی لحاظ سے جماعت جو ہے وہ سیکھنے سکھانے ہی کی جماعت۔ بس اجتماعی عمل ہو گیا، اور جو ایک ساتھ بیٹھ کر سیکھے سکھائیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو متوجہ ہوتی ہے، فرشتے ان کا گھیرا ڈال لیتے ہیں، گھیرا لے لیتے ہیں رحمت کا، اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم ذکر کرتے ہیں، علم سیکھتے سکھاتے ہیں، اور مختصر ہے اس واسطے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے اندر اس کام کے ذریعے سے یا کسی بھی کام کے ذریعے سے اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے جو چوتھا نمبر یہاں پر دیا گیا ہے وہ اقرار مسلم کا، سب کا اقرار، اعزاز کے ساتھ بات کرو، اعزاز کے ساتھ ملو، اعزاز کے ساتھ بیٹھاؤ، اور جہاں ساتھ میں لے چل رہے ہو اعزاز کے ساتھ کر کے رکھو، جماعت کے احباب میں سے کسی کو بڑے سب سے نیچا مت سمجھو، کیوں سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور مولانا عیسیٰ صاحب لکھا ہے یہ معاملہ اس زمانے میں یہ جز جو ہے وہ اقرار علماء تھا، اس زمانے میں علماء کے ساتھ احال کا برتاؤ بہت کیا جا رہا تھا، پھر مولانا رحمۃ اللہ نے اس کو عام کیا ہے۔ اگر آپ بعض کتابیں دیکھیں تو شاید تو پا جائیں گے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا عیسیٰ فیروز پوری کتاب جز لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اخلاص، اللہ کے واسطے کرو، دکھانے کے واسطے مت کرو۔ میری بات فرماتے ہیں نماز کو اپنے دین میں اخلاص للہ خدا کر لو، تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا، بہت زیادہ کر لیا دکھانے کے واسطے اللہ کے ہاں ہوا منظورہ ہو جائے گا، کوئی کام نہیں دے گا۔ اس طریقے سے اکرام کرتے ہوئے، اعزاز کرتے ہوئے علم کا ذکر کیا گیا ہے، ذکر کو اپناتے ہوئے عمل کرتے ہوئے جب آدمی چلتا جائے گا تو کام جو ہے دنیا میں کام کے واسطے بہت سارا اوقات فارغ کر لیتے ہیں، اور علم کے واسطے ذکر کے واسطے ہم فارغ نہیں کر پاتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو سنت جاری ہے سیکھنا سکھانا، اور اللہ کے حبیب نے ذمہ داری مجھ ڈالی ہے، اور اس کو اپنانا یہ ہماری زندگی کا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔